کیوں 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 نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم نماز کے اندر ماننے کے لیے تیار ہو ایسی دعائیں کہ امامت صرف اہل بیت علیہ السلام کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کی امامت باطل ہے، تیار ہو؟ یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. آپ صرف انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور عترت اہل بیت علیہم السلام. اور یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، پھر مکر گیا جی، پھر کہتا نہیں مانتا. سن لیجیے کون مکر گیا، یہی میں سمجھ آپ کون مکر مکر گیا، اہل بیت سے کیسے مکر گیا؟ میں رفع الدین اس لیے کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، انہوں نے رفع الدین کیا، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہ حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو صحابہ سے کہا، ابو بکر عمر وہاں پہ تھے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ. کیا ابو بکر عمر عثمان صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے؟ نہیں کیا نا. تو لازم ہے کہ وہ گمراہ تھے، گمراہ تھے، کیونکہ یا تو نبی کا قول حق ہے یا تو صحابہ گمراہ ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گمراہ ہے تو صحابہ گمراہ ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج تک تم اسی لیے گمراہ ہو کہ تم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی متواتر حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اور جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا دیا تھا اس کو ماننے سے آپ انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ انکار کر رہا، کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. آپ ایک نیا ایشو ریز کر رہے ہیں، آپ ایک ایشو ریز کر رہے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. چلیں سب کو پتہ ہے جی، سب کو پتہ کہ میں نے کیا بولا، نیا ایشو نہیں ہے. اچھا، امامت خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ثقلین حدیث خلیفتین، یہ نیا ایشو نہیں ہے. یہ جتنا اسلام پرانا ہے اتنا یہ بھی پرانا ہے. آپ نے اتباع کی بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو پریورٹی دیں اہل بیت کو. اہل بیت کو پریورٹی تو ہم دیتے ہیں، پرائیورٹی نہیں دینا. یہ اس طرح کہنا کہ جب بھی ہدایت کی ضرورت ہے قرآن کو پرائیورٹی دینا، یہ کتنا گٹھیا بات ہے کہ قرآن کو پرائیورٹی دے دیں. قرآن کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن کی اتباع کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، پرائیورٹی دیں گے. اور بھی امام ہے، اہل بیت بھی امام ہے، چلے پرائیورٹی ان کو دیتے ہیں. پرائیورٹی پر کام دے رہے ہیں آپ تو کہتے ہو پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر ہے، تیسرا خلیفہ عثمان ہے، چوتھا یہ پرائیورٹی ہے. اچھا سن لیجیے، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ کی دو باتیں آپ سے میں نے نتیجہ اخذ کیا، دو باتیں وہ بالکل جھوٹ. ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی 50+ ایج ہے، آپ کے اندر جو اتنے زیادہ جذباتی پن ہے وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنی ایج رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی مثال جو ہے، میں ایک مثال دے کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور میں عمر صدیق صاحب سے بات کروں گا اور انشاءاللہ عمر صدیق کبھی نہیں آئے گا، میرا گارنٹی ہے. عمر صدیق کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے میرے مناظرے دیکھے ہیں، اس کو بخوبی پتہ ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں آئے گا، عمر صدیق نہیں آئے گا. وہ وہی شرط رکھے گا کہ آپ پاکستان آ جائیں. اوکے نہیں چلیں آخری جملہ آپ کا کیا تاکہ میں دوسرا کالر لے لوں. میں جی بالکل. بعض اب ایک چیز ہے جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پہلی نمبر پہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے عمر صدیق کے ساتھ ڈیبیٹ کی. آپ نے کہا وہ بھاگ جائے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کیسے چاہتے ہیں؟ آپ سعودیہ میں آپ آ سکتے ہیں، دیکھیں یہی ہے. ابھی ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے شرط رکھا تھا کہ آپ امریکہ آ جائیں، سعودیہ آ جائیں، مناظرہ کرنا ہے. بھائی دیکھو یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، پرانا زمانہ نہیں ہے کہ لوگ اگر جہاد بھی کرتے تھے نا تو اونٹ پہ سوار ہو کے ڈنڈے اٹھا کے، وہ تلوار اٹھا کے جاتے تھے. اب زمانہ اور آ گیا بھائی، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سمجھ میں نا. یہی فراڈ ہے آپ لوگوں کے. چلیں جی چلیں، فزیکلی آپ بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیں آپ مکہ گئے ہیں، مکہ میں ابو سفیان ابو لہب سب مکہ میں کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر گئے ہیں، ابھی تک ایمان نہیں لایا اور ابھی فراڈ کر رہے ہیں سب کے سامنے. عمر صدیق کو اگر لانا نا، یہ نام بھی غلط ہے، عمر صدیق کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ عمر صدیق تو علی علیہ السلام ہے. صدیق علی علیہ السلام، عمر صدیق نام ہی غلط. آپ کو اس نام سے کیا لگے؟ نام ہی غلط ہے اس شخص کا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی نہیں آئے گا. چلے اس کو آپ تیار کر لیں، منتظر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ عابد الرحمان کا ہائی لائٹ لگا دیں بھائی. وہ حافظ صاحب کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ روزہ رکھا ہے تو غصہ آ جاتا ہے. السلام علیکم جی. علیکم السلام. کیسے ہیں حضور بزرگو؟ الحمدللہ جی. روزہ رکھے ہیں آج نہیں رکھا؟
ہاں جی روزے رکھے ہیں انشاءاللہ؟ نہیں میں تو چائے پی رہا ہوں. ہمارے ہاں بھی رات کا وقت ہے نا, ہمارے ہاں رات کا وقت ہے حافظ صاحب. صحیح ہے. سنائیں اور حافظ صاحب, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے مناظر نہیں دیکھتے آپ؟ مناظر میں طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. کیا ہو گیا, بیماری ہے؟ بس مسائل ہیں صحت کے نا. اچھا اچھا, اللہ آپ کو شفا دے. عشق عاشقی تے نہیں ہے؟ بہتر ہے. میں نا یہ ایک بچے سے اس کی آواز اونچی کروا لوں تو پھر شروع کرتے ہیں. چلیں آپ آواز اونچی کریں, میں تب تک ایک کال لے لیتا ہوں ٹک ٹاک سے. آواز ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی. ٹک ٹاک میں کون ہے بھائی؟ حسن بھائی. مسٹر حسن. وفا صاحب نہیں آئے بھائی؟ وفا صاحب یہاں پہ ہیں, نیچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہیں آ رہے ہیں, وہ ڈر گیا پتہ نہیں کیوں. وہ بڑی مفتی ہے علامہ صاحب. وہ وفا صاحب آ جاؤ بھائی, ڈرنے کی بات نہیں ہے. مسٹر وفا چلیں جی. حسن بھائی بات کریں. حسن نہیں یہاں پہ کوئی, یوزر کو لے لینا. یہ سردار بھائی کیا یوزر اوپن. السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ جی الایاری صاحب, میں رحمان قریشی بات کر رہا ہوں. میری آگے بھی آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی چانڈیوں والے مناظرے کے بعد. جی سر. حضور کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں یو کے میں ہوتا ہوں, بیسیکلی پاکستان سے ہوں. جی اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی, بات کریں. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ حضور. اچھا حضور, میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوالات تھے کہ یہ جو مسلمہ والا واقعہ ہوا تھا تو اس میں حضرت علی شامل ہوئے تھے اس مہم میں؟ نہیں شامل ہوئے نا. خلفاء کے جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی شامل نہیں ہوئے. جی اچھا صحیح. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں اس دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو تیسرے خلیفہ تھے نا, ان کے قتل میں جو مولا علی کے سالار تھے لشکر کے, مالک اشتر, تو یہ بھی شامل تھے؟ جی جی بالکل. اچھا صحیح. اچھا تیسرا میرا اور آخری سوال یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ میں, تو پہلی دفعہ نبی پاک کی جو اونٹنی تھی وہ حضرت ایوب انصاری کے رکی تھی آ کے نا. دیکھیں میں مالک اشتر کے متعلق عرض کروں کہ عثمان کے قتل میں کہ انہوں نے قتل کیا ہو, اس میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ شریک تھے. لیکن دیکھیں عثمان کے خلاف تحریک چلی تھی پورے عالم اسلام میں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان استعفیٰ کر دے, عثمان اپنے آپ کو عزل کر دے, یعنی خلافت چھوڑ دے. وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان جو ہے ظالم ہو چکا ہے اور یہ سدھرنے والا نہیں ہے. اصل اس مطالبے میں یہ لوگ شریک تھے, لیکن اس کے قتل میں کون ملوث تھے؟ قتل میں عائشہ ملوث تھی, قتل میں طلحہ زبیر تھے, قتل میں مدینے والے مہاجرین انصار تھے. مالک اشتر اس کام میں کہ اس نے قتل میں شرکت کی ہو, یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اصل تحریک میں جو تحریک تھا نا عثمان کے خلاف کہ عثمان خلافت چھوڑ دے, بہت ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے حقوق اور بیت المال میں خیانت ہو رہی ہے, تو اس میں وہ شامل تھے. جی اچھا اگلا سوال کیا آپ کا؟ قتل میں جو خلیفہ تھے دوسرے خلیفہ, ان کا بیٹا بھی شامل تھا, اس نے داڑھی سے پکڑ کے مارا. پہلا خلیفہ محمد ابن ابی بکر شامل تھا. محمد ابن ابی بکر عثمان کے قتل میں چاہو. ہاں اب عمر کا بیٹا نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا اوکے. اچھا میرا تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ مدینہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ انہوں نے خریدا تھا یا حضرت ایوب انصاری نے خریدا تھا. جب مدینہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پہ زمین خریدی تھی مسجد کے لیے اور اپنے گھر بنانے کے لیے. اچھا بہت شکریہ. میرے پاس یہی 3 سوال تھے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, بہت مہربانی آپ.